ہے اس کی وجہ سے آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو جائیں گے۔ اب آگے آئیے، تیسرا جز ہے، میں نے عرض کیا تھا مراسم عبودیت، اس کی کچھ بات ابھی ہو بھی گئی۔ یہ سجدہ کرنا، یہ قنوت، کھڑے ہونا مؤدب ہو کر، یہ نذر پیش کرنا، نذر ماننا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے۔ اس میں کہیں کسی نیت سے بھی آپ نے اگر کوئی معاملہ کر دیا، ہو سکتا ہے آپ کی نیت شرک کی نہ ہو، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ آپ کے عمل سے کتنے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین کی تکمیل ہوئی تو آپ جان لیجئے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا، ورنہ اس سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ کسی کے ادب کے لیے جھک کے ملنا آج بھی کچھ انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ کسی بزرگ سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہوئے آپ جھک جاتے ہیں، یہ اس کی کچھ جبلت ہے انسان کی۔ پچھلے زمانے میں رکوع کی حد تک آ جانا، یہ جھکنا تھوڑا سا ہی زیادہ ہوگا تو رکوع ہو جائے گا، کیا اس کے اندر کوئی نئی صورت تو نہیں؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سجدے کی حد تک بھی پہنچ جانا محض تعظیماً، بغیر یہ اپنے دل میں رکھے ہوئے کہ اس میں کوئی الوہیت ہے، کوئی خدائی اختیارات ہیں، یہ نہیں، لیکن ٹو شو ریورنس، ادب کے لیے، تعظیم کے لیے یہ رکوع یا سجدے کی حد تک چلے جانے میں یہ ممانعت نہیں تھی، حرام نہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کی تکمیل ہوئی اور وہ تمام راستے جس طرح بند کیے گئے کہ کہیں سے یہ گمراہی اور کہیں سے یہ بیماری جو ہے، کہیں سے کوئی نقب لگا کر جو ہے آ نہ جائے، تو اس میں یہ سجدہ تعظیمی کو مستقلاً حرام کر دیا، کسی نیت سے سجدہ نہیں، اب یہ اللہ ہی کے لیے۔ اس میں آپ ذہن میں رکھیے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حالانکہ صوفیاء کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تصوف کے میدان کے مجدد ہیں، ان کا اصل جو تجدیدی کارنامہ وہ تصوف کے میدان ہی میں ہے، لیکن وہ شخص ہے جو سجدہ تعظیمی کے باب میں حکومت وقت سے ٹکرا گیا۔ گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی مغل دربار کے اندر چل رہا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے، شرک ہے۔ جو ان کے حاسدین تھے علماء سو، درباری علماء، سرکاری علماء، انہوں نے کہا کہ یہ اچھی گرفت میں آیا ہے، اب پیشی کرواؤ، اور یہ سجدہ نہیں کرے گا تو خود بخود بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ باغیانہ خیالات اس دل میں۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اہتمام کیا گیا کہ جہاں سے آنا تھا بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے، وہاں ایک دیوار بنا کر اس میں چھوٹی کھڑکی رکھی گئی کہ اس میں سے نکلے گا تب تو سر جھکائے گا۔ حضرت مجدد نے اس میں سے نکلتے ہوئے بھی ٹانگیں پہلے نکالی، سر بعد میں نکالا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا، شائبہ پیدا نہ ہو۔ یہ گردن جو ہے صرف اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے۔ گردن قلم ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ مراسم عبودیت، اب اس میں آپ جمع کر لیجئے جہاں جہاں بھی آپ کے ہیں، اور اگر وہ قبر کو سجدہ ہو رہا ہے تو وہ بھی